کبھی کبھی انسان کا دل اتنا زیادہ دکھی ہوتا ہے یا کسی بات سے اتنا زیادہ دکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے نا اس کو غلط چیزیں بھی نا صحیح لگنے لگتی ہے، اور اسی غلط چیزوں پہ چلتے چلتے نا کب ایک عورت جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتی ہے، ایمان سے باہر ہو جاتی ہے اپنی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور گناہ کے کارن، جس کے بارے میں اس کو خبر بھی نہیں ہوتا کہ جو وہ بول رہی ہے، جو وہ سوچ رہی ہے وہ ایک کفر ہے۔ اور کفر کا مطلب ہوتا ہے جب ایمان سے آپ نکلنے لگتے ہیں یا نکل جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کفر۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں اپنی بہنوں سے وہ پوائنٹ شیئر کروں، وہ باتیں شیئر کروں جو ہم ڈیلی میں یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ ہم کب کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ باتوں کی وجہ سے ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے، اس چیز کا ہمیں خبر نہیں ہوتا، ہمیں یہ ساری چیزیں عام لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کا بھی ریزن ہے، وہ کیا ریزن ہے وہ بھی میں بتاؤں گی کہ کیوں ہمیں یہ چیزیں عام لگتی ہے۔ سب سے پہلے میں ٹاپک پہ آتی ہوں کہ آخر کفر کسے کہتے ہیں اور کفر کی باتیں عورت ایک کیسے کرتی ہے۔ جب ہم مرد کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں یا کوئی حدیث سنتے ہیں جو مرد کے اوپر ہوتا ہے یا اور عورت کے بارے میں ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری حدیث مردوں کے لیے ہی لگتا ہے بنی ہے، عورت کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے اس میں، ہے نا۔ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ساری حدیث مردوں کے لیے ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ حدیث میں ہمارا کوئی ذکر نہیں، کفر کی بات ہے۔ حدیث میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں، اسلام میں ویلیو نہیں، کفر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم کیوں سوچتے ہیں، ایسی سوچ ہمارے دماغ میں کیوں آتی ہے وہ بھی میں آگے آپ سے شیئر کروں گی، تاکہ آئندہ کبھی نیکسٹ ٹائم اگلی بار آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ ایسی بہت ساری باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور حدیث یا کوئی حوالہ دیتا ہے حدیث کا یا حدیث کی کوئی بات بتاتا ہے، چاہے وہ ایک مرد کو 2 بیوی یا 4 بیوی کے اوپر ہو تو ہمیں اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا مرد کو حوریں ملنے کا ذکر ہو تو اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، مرد کے حقوق کے بارے میں اگر پڑھیں جانیں تو اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اس پہ غصہ کرتے ہیں، حدیث کی بات کو انکار کرتے ہیں، تو صاف صاف لکھا ہے حدیث میں جو شخص حدیث اور قرآن کو انکار کرتا ہے، اس کی باتوں کے انکار کرتا ہے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے آپ ایمان سے نکلنے لگتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایمان سے نکلنا ہوتا کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے نکلیں گے ایمان سے؟ تو مسلمان ہونے کا مطلب نا بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن، حدیث، اللہ رسول کی بات پہ یقین کرتے ہیں، ان کے دوارا اتارے گئے سارے کتابوں پہ یقین کرتے ہیں، اور ان کے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان ساری باتوں پہ آپ یقین کرتے ہیں، زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور یہ اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اس پہ آپ کو بالکل کھڑے اترنا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی کوئی حدیث آ گئی جو عورت کے حق میں نہ ہو، مرد کے حق میں ہو، اس حدیث میں تو یہ ذکر نہیں آنا چاہیے کہ حدیث میں ہمارے بارے میں ہے کیا، قرآن میں ہمارے بارے میں کیا ہی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری اسلام میں عورتوں کی، اور کوئی مطلب کہ حق کے اوپر ہماری بات نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے اگر تھاٹ آنے لگتے ہیں تو یہ کفر کا راستہ ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے عورت اپنا لیتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر آپ جو ہے ایمان سے کیسے نکل جاتی ہیں اور کیسے کفر کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ ایمان کے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ تو آپ ایک بار اپنے زبان سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث قرآن میں جو چیز ہے وہ ہمارے حق میں نہیں، یا پھر صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ والی حدیث اچھی نہیں ہے، حدیث کے اندر یہ والی باتیں اچھی نہیں ہیں، تو اس طرح سے آپ 1-2 بار انکار کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایمان جانے لگتا ہے تو آپ مسلسل انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جب آپ ایمان سے بالکل نکلنے لگتے ہیں، ایمان ختم ہونے لگتا ہے، پھر آپ کو حدیث قرآن بالکل اچھا نہیں لگتا، نہ سننا اچھا لگتا ہے، نہ کسی کو سنانا، نہ اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، صرف عورتوں کو بندہ بنانا اور بندش بنا کے رکھنا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، یہ سارے تھاٹ آپ کے دماغ میں آنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام میں عورت کو بہت زیادہ عزت سمان ملتا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری عقل پہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا مین ریزن، اس طرح کے تھاٹ آنے کا مین کارن آخر کیا ہے، کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں یا کیوں ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا 3 ریزن ہے، وہ یہ: سب سے پہلے پیرنٹس،
پیرنٹس اس لیے کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے جب انسان کے اندر دنیا گھس جاتا ہے تو دنیا آپ کو ماڈل بننا سکھاتی ہے۔ دنیا جو ہے آپ کو دین پہ چلنا نہیں سکھاتی ہے۔ جب بچہ دنیا سیکھ جاتا ہے، دین نہیں سیکھتا، پھر اسے دین کی باتیں نہیں سمجھ آتی۔ دین میں جو چیزیں ہیں، جو اخلاق ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، پھر وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ سامنے والا بندہ چاہے آپ کو کتنا بھی سمجھاتے رہے، آپ کے پیچھے سر پٹکتا رہے، لیکن آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے دنیا سیکھ رکھی ہے اور آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دین نہیں سکھایا۔ تو سب سے پہلی غلطی پیرنٹس کی ہوتی ہے۔ دوسری غلطی آپ کی وہ یہ کہ آپ شادی کے بعد بھی یا کبھی آپ نے بھی کبھی انٹرسٹ نہیں لیا اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کری کہ ہم حدیث پڑھیں، تھوڑا سمجھیں اسلام میں ہم عورتوں کے بارے میں کیا ہے، ہمارے حق کیا ہے، ہمارا حقوق کیا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو یہ چیز پتہ بھی نہیں ہے آج کے ٹائم پہ کہ اگر ان کا شوہر اچھا نہ ہو تو ایک عورت کو رائٹ ہے کہ وہ علیحدہ ہو کے دوسری شادی کر سکتی ہے۔ لیکن بہت ساری عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور ان کا شوہر اگر بہت برا ہے، ظالم ہے، ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بالکل فرما بردار بن کے رہیں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو وہ اچھے شوہر کے لیے، اچھے انسان کے لیے وہ حدیث۔ اگر آپ کا شوہر ظالم ہے تو آپ کو رائٹ ہے، اسلام نے رائٹ دیا ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ شوہر کو، آدمی اور کو اپنے حدیث کے بارے میں پتہ ہے، لیکن لیڈیز کو، عورتوں کو اپنے رائٹ کے بارے میں نہیں پتہ، کیونکہ جو جینٹس ہوتے ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں پانچ وقتی نماز پڑھنے کے لیے، نہ صحیح تو جمعہ کی نماز، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ہر جمعہ ہر روز کوئی نہ کوئی حدیث بیان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سن کر پتہ چلتا رہتا ہے ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ لیکن عورتیں کہیں نہیں جاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں اور فون اور ٹی وی ان سب میں وقت برباد کر دیتی ہیں، کبھی حدیث قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتی اور جانتی نہیں ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے۔ تو جب تک آپ کو اپنا رائٹ نہیں پتہ چلے گا اسلام میں کیا ہے، کیا آپ کا مرتبہ ہے، کیا آپ کی پوزیشن ہے، تب تک آپ کو غلط ہی لگتا رہے گا، اور جب آپ کو یہ چیز غلط لگتی ہے تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور یہ کفر کا راستہ ہے، اور اللہ پاک سب کو اس کفر سے بچائے۔ لاسٹ اس کا مین ریزن ہے اس طرح کے تھاٹ آنے کے کہ آپ کا سنگتی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ایمان والے بھی ہیں، سب چیز آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے دوست، آپ کا فرینڈ سرکل ایسا ہے جو لوگ آپ کے بالکل اپوزٹ ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں مانتے یا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ اتنی عزت اپنے شوہر کی کرتی ہیں، اور آپ کا شوہر کچھ بول دیتا ہے آپ سہہ لیتی ہیں، آپ برداشت کر لیتی ہیں۔ آپ کی ایک نوکروں والی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی زندگی نا بالکل بیکار ہے۔ وہ اس طرح کے آپ کو باتیں بتانے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر اس طرح کی ریسپیکٹ یا شوہر کو اس طرح کی عزت دینا نہیں ہے، اسی لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں، آپ ایک غلامی والی زندگی جی رہی ہیں، آپ ایک نوکرانی والی زندگی جی رہی ہیں۔ تو ساری چیز پتہ ہونے کے بعد بھی ایسے لوگ سے سمبندھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جو آپ کو نیگیٹیوٹی چیزیں بتاتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور آپ کا سارا ایمان چلا جاتا ہے، اور پھر آپ دھیرے دھیرے کفر کی طرف جانے لگتے ہیں، اور آپ کو ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں ہمارے اسلام میں کچھ بھی ہمارے بارے میں رائٹ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ولاگ بناتے ہیں، اور زیادہ تر نیگیٹیوٹی ولاگ بناتے ہیں کہ ہسبینڈ کیئر نہیں کرتے، ہسبینڈ کیئر نہیں کرتے تو کیا کرے، بہت سارے اسی ٹاپک کے اوپر بناتے ہیں۔ لیکن دیکھو، جو ظالم ہسبینڈ ہے نا، صرف وہ کیئر نہیں کرتا، باقی سارے ہسبینڈ کیئر کرتے ہیں۔ بس اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اگر اس طرح کے تھاٹ آپ کے من میں بھی آ جاتے ہیں یا پھر آتے ہیں، تو آج سے ہی آپ اسٹاپ کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کفر کا راستہ ہے، تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے کس طرح سے آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ جب ایک عورت ایمان سے نکلنے لگتی ہے، کفر کا راستہ اپنا لیتی ہے، پھر اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی میں پھر سکون نہیں رہتا، پیار نہیں رہتا، محبت نہیں رہتا، عزت نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی جیتے جی ایک نرک بن جاتی ہے۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔